السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ پڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کو دین دنیا تمام علوم پر مہارت ہو اور اس کو تمام معاملات سالو کرنے کی عقل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کی کلاسز لگا کر بیٹھ جائے اور ان پر ہی ہوں ہاں کرتا رہے۔ خلیفہ کے انڈر جو ان کے مرید ہیں، جو ان کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے، خلیفہ کی حرکتوں اور نااہلیوں کی وجہ سے، ناکامیوں کی وجہ سے مسلم مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ تو اپنی جان کی بازی بھی لگا چکے ہوئے ہیں، اور کچھ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اور خلیفہ جون سا ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہوتا تو شاید اپنی اس عوام کو بچا لیتا یا ان کے دکھ درد کا احساس کرتا۔ خلیفہ جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جو دنیا میں وہ جب کہتا ہے کہ میں الہی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں علوم حاصل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ہدایت پا کر میں لوگوں کی طرف مابعوث کیا گیا ہوں، اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اب ہم خلیفہ وقت کے خطبات دیکھتے ہیں تو کافی عرصے سے وہ خلفۂ راشدین یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطبات میں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ خلیفہ کو خدا بناتا ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان سے سوال کرے تو وہ اس کا جواب دے سکے، اس کے پاس عقل سمجھ ہوتی ہے، ہر معاملے کا خوش اسلوبی کے ساتھ حل نکالتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، مرزا مسرور کی ایکسپرٹیز صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنے میں ہی ہوتی ہے۔ اگر خلیفہ لوگوں کے مسائل حل کرے اور اپنے علم کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہو تو پیسے تو لوگ دے ہی دیں گے، اس کے لیے مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مرزا مسرور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اکثر واقعات سناتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی ان واقعات کا ذکر نہیں کیا جہاں پر وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گلیوں کا چکر لگاتے تھے کہ لوگ آرام اور سکون سے ہیں یا کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ یہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، ان کا حساب دو۔ انہوں نے لوگوں کو اتنی جرت دے رکھی تھی کہ سب ان سے سوال پوچھ سکتے تھے، اور آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ آپ جواب دے دیتے تھے۔ خلیفہ پہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ عوام کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے اور یہ سب کام کرنے کے ٹیلنٹ موجود ہے۔ اب دوسری طرف سے خلیفہ راشدین کے ایسے واقعات جو ہیں وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا تھا۔ ہاں، یہ نہیں بتاتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو۔ اب اس لحاظ سے خلیفہ نے یہ سب کچھ کیا تو یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ مرزا مسرور خود خلیفہ ہو کر عوام کو کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آؤ یا اپنے گھر کا پورا سامان لے آؤ، دیکھو حضرت ابو بکر وہ کیسے لے آئے، حضرت عمر کیسے لے آئے۔ لیکن خود کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آدھا سامان یا پورا سامان خدا کی راہ میں دیا ہو، مگر اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے محل تیار کر لیے گئے ہیں، آف شور کمپنیاں بن گئی ہیں خلیفہ وقت کی، اور دونوں ہاتھوں سے چندے کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بھی خدا کی راہ میں خود ہی لیے جا رہے ہیں، خدا کی راہ میں۔ اگر مرزا مسرور کو دیکھا جائے تو وہ صرف ہمیں نظر آئیں گے بچوں کو چاکلیٹ یا پین یا رومال دینے کے لیے، یا اپنی تصویریں بانٹتے ہوئے کہ یہ تبرک ہے، ان کو رکھو۔ اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، مثلاً آج کل اگر ملیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا یا پھر پاکستان میں غریب غربا وہاں تک کوئی مدد نہیں پہنچتی، تو وہاں پر خلفۂ راشدین کے بارے میں یہ نہیں بتاتے کہ وہ جا کر لوگوں کے پاس خود جا کر ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ان کا نمونہ خود کیوں نہیں یہ لوگ اپناتے، بلکہ ان ممالک سے جب لوگ اپنی جو تکالیف کے خطوط لکھ کے
ان کو بتاتے بھی ہیں، مرزا مسرور کو خطوط لکھتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی خلیفہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے اور وہ ہمارا حال احوال پتہ کرے. تو آج تک کبھی کسی کا حال یا احوال پتہ کرنا تو درکنار، لوگ تنگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا دل نہیں کرتا خط لکھنے کو بھی. تو یہ حال ہے کہ کہاں پر وہ مثالیں دیتے ہیں اپنے خطبوں میں. حضرت عمر تو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے نزدیک کوئی کتا بھی مر جائے تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے، مگر یہاں پر تو انسان بھی مر جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. خلیفہ سویا پڑا ہے، اسے کچھ ہوش ہی کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف وہی واقعات سنائے جاتے ہیں جو اپنے فائدہ کے لیے ہوتے ہیں، یا اپنے چندہ والی باتیں جس میں ہوں، جس کے اندر اپنے بارے میں کوئی بات اچھی لگے یا اپنی خلافت سے ریلیٹڈ ہو، لیکن دوسری باتیں تو اس سے بالکل دور، دوسری باتوں کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میری عوام آنکھیں کھول کر رکھے، جہاں میری غلطی ہو مجھے بر وقت بتائے. اگر عوام جاگ رہی ہو تو خلیفہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا. اگر عوام عقیدت میں سو گئی تو خلیفہ کو غلطیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور مرزا مسرور کے دور میں عوام تو ٹن ہے اور مرزا مسرور کی غلطیوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں. اگر عوام کو دیکھا جائے تو اتنے زیادہ وہ درباری شاعری کے لیے میں وہ ٹن ہوئی ہوتی ہے، اتنی وہ قصیدے اور خلافت کے بارے میں شاعری اور ان کی نظمیں، اور واہ جی واہ حضور کی وہ مشاعرے کرو جی حضور، اور سارے مشاعرے جون سے ہیں وہ ان کے قصیدے میں کہ خلیفہ ہماری جان تو خلیفہ ہمارا. یہ قصیدوں میں اس عوام بھی سوئی ہوئی ہے، عقیدت میں پاگل ہوئی ہوئی ہے، خلیفہ بھی ہے وہ ارد گرد کے اپنی جو نے اکٹھے کیے ہوئے درباری حصار میں اتنا ٹن ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی غلطیاں کرتا جائے. عوام نے ارد گرد کے جو شاعر جو بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اس کی غلطیوں پہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پردے ڈالتے جاتے ہیں اور اس کو اور اوپر اٹھاتے جاتے ہیں. تو اس کو اس بات کا، خلیفہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں دلانا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ اگر بنایا ہے تو تمہارے انڈر ایک عوام وہ والی بھی ہے جن کی تم ذمہ داری جو تمہارے اوپر ہے، اور وہ تم سے سوال پوچھ رہی ہے، تم اس کے جواب دے ہو اور تم ان کے مسائل کا حل کرو، ان کی تکالیف کو سنو اور ان کو تکالیف کا جواب دو. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار اپنی عوام سے پوچھا کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے؟ تو ایک شخص نے تلوار نکال کر دکھائی کہ آپ کو ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے. کیا کبھی مرزا مسرور نے اتنی جرت دی اپنی عوام کو کہ اگر میری کوئی آف شور کمپنی نکل آئے اور آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا، کیا کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکے یا سوال کر سکے کہ ہم اس طرح سے، یا کوئی تلوار نکال کے دکھا سکتا ہے مرزا مسرور کو کہ تمہیں ہم اس طریقے سے سیدھا کریں گے کہ ہمارا پیسہ کہاں وہ حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، جو جس طریقے سے تم استعمال کر رہے ہو اس کے بارے میں کبھی مرزا مسرور نے کہیں پر بھی اجازت دی ہے عوام کو سوال کرنے کی؟ خلیفہ سے سوال کرنا ہی بہت مشکل کام ہے. اول تو ایک پرچی پر سوال لکھ کر دو اور اگر منظور ہو گئی تو جواب ملے گا ورنہ نہیں. خلیفہ رابع کا ہمیشہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر جواب دینا پسند نہ ہو تو سوال کے درمیان میں ہی سوال کرنے والے کو ٹوک دیا کرتے تھے اور اسے بدتمیزی سے بٹھا دیتے تھے. اس کو آدھے سوال میں ہی کہہ دیتے تھے مجھے سمجھ آ گئی ہے، تم آگے کیا کہنا چاہتے ہو اور آگے کیا تم نے کہنا ہے. اور سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ صاحب تو اتنے ذہین ہے کہ سوال ابھی پورا مکمل بھی نہیں ہوا تو انہوں نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا. یہ ان کی فوری طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ کی ذہانت ہے، جبکہ یہ نہیں پتا کہ خلیفہ صاحب جو ہیں وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، ان کی شان میں گستاخی ہے اس سوال سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو دھتکار کر بٹھا دیا. اور باقی لوگ کہیں گے واہ واہ اتنے اچھے حضور ہیں، ہمارے مثالیں دیں گے اپنی اگلی نسلوں کو کہ دیکھو ابھی اس کے منہ میں سوال تھا تو انہوں نے پکڑ لیا اور جواب دے دیا. جبکہ
وہ نہ اس پہ کبھی بات کی اور نہ ہی بتایا کہ سوال کیا تھا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اس وقت. کتنی بدتمیزی سے اس کو بٹھایا, پورے لوگوں کے اندر اس کی بےزتی کر دی, اس کا کوئی کسی کو نہیں پتا. اب خلفائے راشدین کی مثالیں دینے والے یہ نہیں کبھی بھی مثال دیں گے کہ ہمیشہ جتنے بھی خلیفہ جتنے بھی آئے ہیں خلفائے راشدین ہی اگر دیکھ لیں, یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم نمونہ دیکھتے ہیں, ان کی بھی یہ لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں. اور کبھی انہوں نے یہ مثال نہیں دی کہ جتنے بھی خلفاء یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ان کو یہ اپنی پوسٹ ملی یا پوزیشن ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا, خلافت سے یا نبوت سے, تو وہ ان کی امیری یا غریبی پہ کبھی فرق نہیں آیا. وہ جس حالت میں وہ تھے اسی حالت میں جب انہوں نے وفات پائی تب بھی وہ اسی حالت میں رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ بننے کے بعد یا نبوت ملنے کے بعد وہ اتنے امیر ہو گئے کہ ان کے خزانے ہی نہیں, شمار ہی نہیں ہوتا تھا ان کے خزانوں کا, اور وہ پھر ان کی آف شور کمپنیاں بننی شروع ہو گئی. پھر ان کے جون سے چھوٹے جو گھر ہوتے تھے وہ ایک محل میں مینشن بن گئے, اور پھر ان کے پاس اتنی زیادہ تعداد ہو گئی پیسے کی کہ ان سے گنے نہیں جا رہے تھے, اور ان کے پاس امیر امراء اور لگژری لائف سٹائل اتنا ہو گیا تھا کہ گاڑیوں میں اور اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی ان کی جو دنیا کی ترقی تھی وہ ان کے پاس وہ سارے لگژری سسٹم تھے. کہیں پر بھی ہم نے نہیں یہ مثالیں دیکھی. لیکن اگر مرزا مسرور یا ان کے جتنے بھی خلیفہ کو دیکھا جائے کہ ان کے والدین جب مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی تو اماں جان جو ان سی تھیں انہوں نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا باپ کوئی جائیداد دے کر نہیں فوت ہوا, مطلب کہ اس کے پاس وہ خالی ہاتھ تھا جب وہ فوت ہوا, اس کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا. یہ تو اماں جان نے بتا دیا تھا, تو جو کتابوں میں تحریر ہے. خلیفہ ثانی کو دیکھا جائے اس وقت بھی اتنے جب بنے تھے اتنے کوئی پیسے نہیں تھے, وہاں سے موو ہو کر آئے تھے انڈیا سے لے کر پاکستان میں جب آئے تھے, اور اس کے بعد ایک دم سے ان کے پاس کتنا زیادہ وہ باہر آ جا رہے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی, ان کے پاس مالدار بھی ہو گئے, زمینیں بھی آ گئی, گھر بھی قصر خلافت بھی بن گئے, گھوڑے بھی آ گئے, اتنی جائیدادیں ہو گئی کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے وہ پیسہ. پھر اس کے بعد خلیفہ رابع کا مین آف گاڈ میں بھی لکھا تھا کہ اتنے غریب ہوتے تھے کہ ایک تو سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے, اور اوپر ان کے پاس پیسے ہی نہیں اتنے ہوتے تھے کہ وہ نیچے سے شرٹ نہیں پہنی ہوتی تھی, اوپر سے شیروانی بغیر شرٹ کے پہن کے چلے جاتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ خلیفہ بنے تو مینشن بن گئے, ان کے پاس کاریں, گاڑیاں اور جہازوں میں سفر اور کروز اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس. ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے خلفائے راشدین سے تو یہاں پر بھی تو مقابلہ کیا جائے کہ کون سا خلیفہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق تھے یا حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد اتنے ان کے پاس لگژری لائف سٹائل ہو گیا کہ جو ان کا اور عوام کا ایک بہت بڑا فرق نمایاں نظر آنے لگا. کہیں پر ایسا ہوا. اب اس زمانے کے خلفاء ہمارے لیے مشعل راہ تھے, کتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے, لوگ ان کے فیصلوں سے خوش ہوتے تھے اور مثالیں دی جاتی تھیں, اس لیے آج تک ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے ان کا کردار دنیا والوں کے سامنے تھا, اس لیے ان کی عزت ہوتی تھی. مگر یہاں پر تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, یہاں پر کوئی حساب کتاب پوچھنے والا نہیں ہے. مرزا مسرور کوئی فیصلہ ان کا آج تک ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ ہم ساری عمر یاد رکھیں گے, یا پھر کوئی خلیفہ رابع نے ایسے فیصلے کیے ہوں, یا خلیفہ ثانی یا ثالث نے مرنے سے پہلے کوئی ایسے فیصلے کیے ہوں کہ جس کو آج بھی دنیا یا جو احمدی لوگ ہیں وہی یاد کریں کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ دنیا یاد کرے. اور اس کے بعد سب سے بڑی مثال یہ ہمیں ملتی ہے کہ ہاں یہ ضرور ہوا کہ خلیفہ رابع کے مرنے کے بعد ساری عمر ان کی بیٹی جو ان کے گھر میں بیٹھی رہی, اور جیسی باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس نے اسی وقت مرزا لقمان کو طلاق دی اور خود دوسری شادی کر لی کہ شکر ہے باپ فوت ہوا اور مجھے تھوڑی سی آزادی حاصل ہوئی اور میں اپنی مرضی کی مالک ہوئی اور اب میں اپنی مرضی کر سکتی ہوں. اس طرح کے فیصلے ہمیں جا بجا نظر آئے جہاں پر لوگوں نے شکر کیا ان کے مرنے کے بعد کہ ہمیں آزادی حاصل ہوئی اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. یہ عوام کا بھی یہ حال ہوا اور
اولادوں کا بھی یہ حال ہوا. اب مرزا خاندان میں خلیفہ کا تصور تو اتنا افسوسناک ہے کہ اگر ہم ربوہ سے واقعات شروع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا خاندان والے اپنے آپ کو خلیفہ کی گدی پر بٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ ان سے ایک چھوٹا سا قصبہ جو ربوہ کا نام ہے لیکن اب اس کا نام چناب نگر ہو گیا، وہی نہیں سنبھالا جا رہا. انہوں نے کیسے دنیا سنبھالنی ہے؟ ربوہ شہر کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ عام عوام کا وہاں پر گزرنا مشکل ہوتا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، شہر پورا بہت ہی برے حال میں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے، فٹ پاتھ ہے ہی نہیں ہے، گاربیج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جو رکشے ہیں وہ چلتے ہیں تو اتنا برا حال ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جو کہتے ہیں کہ اگر کئی ایسی وہ واقعات پیش آئی ہیں کہ اگر پریگننٹ عورتیں جا رہی ہیں ان رکشے کے اوپر تو ان کا ابورشن ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ سارا کہتے ہیں کہ ہم کیسے چلیں. اب کہتے ہیں کہ غریب عوام کے لیے تو پانی میسر نہیں ہے، سیوریج سسٹم جو ہے اتنا گندا ہے کہ جب وہاں پر بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں پورا ربوہ اس گندے پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی اس کا پانی کا نکاس جو ہے، پانی کہاں اس کا بہاؤ جائے گا یا کہاں جانا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہے. گندا نالا جو ہے وہ بھی ابل کے سارے جو ہے وہ پورے شہر میں آ جاتا ہے اور گھروں کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہاں کا حساب ہے جو ربوہ میں، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی میونسپیلٹی، کیونکہ جو ہے یہ ووٹ دیتے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی عوام کو کہہ رکھا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا. جب یہ ووٹ نہیں دیں گے تو کوئی گورنمنٹ کا کارندہ یا کوئی انسان جو میونسپیلٹی کے جو کام ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کوئی کرنے آتا ہی نہیں ہے. اور یہ وہاں کے لوگوں کو خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری صفائیاں ستھرائیاں اور یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اور جب وہ سارے چیزیں چندے میں دے دیتے ہیں، چندہ جو ہوتا ہے وہ ایز اے ٹیکس ہوتا ہے، جب وہ سارا کام چندے میں دے دیتے ہیں اور اس چندے کا استعمال کیا کرتے ہیں کہ اپنے محلے کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے محلے کے اوپر سڑکیں بنا لیتے ہیں، اپنے محلے قصر خلافت کی پکی سڑکیں، اور ہر سال کسی نہ کسی کا گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے، ہر سال وہاں پر اتنا شاندار وہاں پر کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے. لیکن عام عوام کے لیے اتنا بگ ڈفرنس ہوتا ہے کہ عام عوام کے لیے اور رکشے میسر نہیں ہیں، اور اپنے محلے میں رکشہ نہیں جا سکتا، صرف گاڑیاں جا سکتی ہیں، کاریں جو ہیں وہ ان کے محلوں میں جا سکتی ہیں، رکشہ قصر خلافت کے علاقے میں نہیں جا سکتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق جو ربوہ ہے وہ مرزا خاندان ان سے بھتہ لیتا ہے پورے عوام سے اور چندے کی صورت میں، اور وہ ایک بھی اس کے اوپر پینی نہیں خرچ کرتا. اپنے اوپر سارا خرچہ ہو رہا ہے، اپنے گھوڑوں کے اوپر ہو رہا ہے. یہ جو خلیفہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھی پوری دنیا سے پیسہ جاتا ہے، لیکن جو ہولی شہر جو اپنا خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو ربوہ کو ملاتے ہیں اس کی اتنی خستہ حالت ہے. اور وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو چیزیں انہوں نے لوگ عوام کے سیر و تفریح کے لیے 2-3 جگہ بنائی ہیں. وہاں پر بھی اتنا مشکل ہے وہاں پر عوام کا جانا کہ اتنی زیادہ جگہ پر پہلے اجازتیں لو، 10 یا 15 جگہ پر درخواست دو، وہاں پر اپلیکیشن اپروو ہوئے گی، اور پھر بعد میں جا کے آپ کو اتنا ذلیل و خوار کیا جائے گا، پھر جا کر آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ نے جانا ہے. اور جانے کے لیے پروٹوکول علیحدہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جانا ہے. اس پروٹوکول کو جب فالو کرو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے اس چکر میں جا کے کہ دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا کہ نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، کہ جتنا ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ کسی گورنمنٹ کے کسی دوسرے شہر میں جا کر وہاں پر کسی انٹرٹین اپنے آپ کو کرائیں جا کے. اب مرزا خاندان کے خلیفے جو ہیں اپنے بچوں اور عوام میں اتنا زیادہ فرق رکھتے ہیں، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ ویسے تو تمام عوام کو سادگی کا درس دیں گے اور کچھ چیزوں کو حرام کہتے ہیں اس کا بتائیں گے، کہ مگر جب ان کی اولاد کو دیکھیں تو وہ تمام دنیاوی چیزوں سے آراستہ اور لگژری لائف سٹائل ہوگا، کوئی حرام و حلال کی فکر نہیں ہوتی. اور اگر یہاں پر اگر خلیفہ صاحب سے کچھ پوچھ لیا جائے کہ یہ اتنا فرق کیوں، کہ تو بجائے اپنے خاندان والوں کو سرزنش کرنے کے کہ یا پھر انہیں کہیں کہ شرم کرو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، میں نے لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہوتا ہے، اس کی بجائے بڑی بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیں گے تم لوگوں نے میری بیعت کی ہوئی ہے یا خاندان کی بیعت کی ہوئی ہے، کوئی خاندان کا نمونہ کیوں تم لوگ دیکھتے ہو.
مثال کے طور پر پردے کے معاملے میں ان کے خاندان کی عورتیں جو سی ہیں کھلی بے پردگی میں ہوتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، صرف ربوہ کی حد تک پردے میں ہوتی ہیں، ربوہ سے باہر وہ فل ٹائم بے پردگی، اور مووی، ڈرامے، فلمیں، سب چیزیں ان کے گھروں میں چلتا ہے، تھیٹر جاتی ہیں، ڈرامے دیکھنے باہر جاتی ہیں، موویاں دیکھنے، ہر چیز ان کے لیے اویلیبل ہے۔ پھر قصر خلافت کے گھر بھی دنیا کی تمام آسائش و زیبائش سے بھرے لگژری سسٹم ہوتے ہیں، مگر غریب عوام اگر تھوڑا سا بھی اپنے گھر کے اوپر خرچہ کر لے تو یہ لوگ جائیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے چندے اکٹھے کرنے والے، تو جا کر کیا کہیں گے، آپ نے تو گھر کے پردے اتنے خوبصورت لگائے ہیں اور اتنے مہنگے والے لگائے ہیں، تو تھوڑا سا چندہ بھی آپ ذرا زیادہ بڑھا دیں نا، تو اس میں کیوں کیا تکلیف ہو جائے گی، گھر کو تو آپ نے بڑا خوبصورت بنا لیا ہے، تو آپ تھوڑا سا زیادہ چندے میں بھی تو دیں۔ کیا ان کے گھر والے چندے بڑھا کے دیتے ہیں، یا کہیں سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ مرزا خاندان کے لوگ چندے بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ آج تک ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ مرزا خاندان کے کسی بندے نے چندہ دیا ہو، لیکن جو ہے غریب عوام کے اوپر یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، گھر میں ٹی وی آ جائے یا کوئی فریج لیا ہو یا کوئی چیز، تو فوری طور پر چندے مانگنے والے یہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ دیکھا نا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میاں نے آپ کو ٹی وی دیا، فریج دیا، پردے دیے، اتنے خوبصورت فرنیچر آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کی اولاد باہر رہتی ہے، تو کیوں نہیں آپ اپنا چندہ بڑھاتے؟ آپ اپنے چندے کو بڑھائیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کتنے افراد رہ رہے ہیں یا کس طریقے سے وہ کھا پی رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے، ان کی عورتیں کن تکلیفوں میں سے گزر رہی ہیں، یا ان کو اور کون سے پیلٹی کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ فیل ہیں، وہ یعنی کہ کوئی بھی کام نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ قانون قاعدہ چلتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے۔ ایوان محمود میں آگ لگی تھی ہمارے گھر، اور پھر اس کا ایک علیحدہ پتہ چلا یہ بھی کہ وہ آگ لگی کیوں تھی، آگ بھی خود لگائی گئی تھی، یہ جو انہوں نے لائبریری وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی تھی، جو جماعت کے جو ان سے متعلق کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے اوپر اعتراضات لوگ کر رہے تھے اور جو پڑھنے کے قابل نہیں تھی، اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ اس کو اب آگے نہیں، مطلب کہ مزید پبلش نہیں کرنا، اس نئے ایڈیشن کے اندر انہوں نے ترامیم کرنی تھی، اور پرانے جو ان سے تھے وہ ان کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے تو لگانا تھا، تو اس کا بہانہ لگا کے تو پھر ان کو وہاں پہ ایوان محمود میں لے جا کر جلایا گیا اور پھر آگ لگ گئی، یہ بھی ایک بہانہ تھا۔ اور اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ اتنی کتابیں چھاپتے ہیں اور پھر اتنے ایڈیشن اپنے خود بناتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر جب لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ سارا پیسہ جو ان سے ہے وہ واپس دوبارہ سے، مطلب کہ ان کتابوں کے جو نئے ایڈیشن ہوتے ہیں وہ واپس منگوا کر پھر ان کو اس طریقے سے یا جلا دیتے ہیں یا پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور لیکن بہرحال وہ پیسہ سارا ضائع ہوتا ہے ان چیزوں کے پر، بجائے یہ کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کے رہنے سہنے اور سماجی کاموں کے اوپر وہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، اس شہر کو انسانوں کے رہنے کا کے قابل بنایا جائے، اور اس کے اوپر کوئی اس کی ترقی کے لیے کوئی چیز بنائی جائے، اس کے اندر کوئی کاروبار کے کوئی چیزیں بنائی جائیں کہ لوگوں کو کاروبار مہیا کیا جا سکے۔ نہیں، ان چیزوں کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا، وہاں پر صرف یہ ہے کہ ان سے ٹیکس لینا ہے چندے کی صورت میں، اور ان کو جو پرووائڈ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب ایک میری فرینڈ نے بتایا تھا کہ وہ ربوہ آئی، اب بہت سارے احمدی افراد کو ربوہ میں بھی آنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ یا ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسے مسائل سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے ربوہ شہر میں واپس چلے جائیں۔ باہر کے شہروں سے جب ربوہ میں آتے ہیں پناہ لینے کے لیے تو ان کو شروع میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سن کے تو آتے ہیں کہ وہ روحانی شہر ہے اور وہ بہت اچھا، وہاں پہ حضور ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہت اچھا شہر ہے۔ وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب آتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے تو لوگ تھوڑی بہت ضیافت سے بھی کھانا مل گیا، کچھ ادھر ادھر سے 2-4 دن کے لیے تو مدد ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے باہر رہ کر جو
ابا کے حالات سنے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ بڑی پتہ نہیں ہم کون سی الہی جماعت اور اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، جبکہ وہ پورا اپوزٹ نکلتا ہے کہ وہاں پر جب کسی مالک مکان سے کرائے پہ گھر لیتے ہیں تو مالک مکان اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے روڈ ہوتے ہیں، وہ اتنا بدتمیزوں والا بہیو کرتے ہیں، اور وہ کوئی ان کے جو وہ صرف نہ کرائے اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں اور پھر اتنا تنگ کرتے ہیں کرایہ دار کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ وہ میری فرینڈ موو ہو کے وہاں پر آئی تو اس نے کہا کہ اب ہم عورتیں ہی ہیں تو ہم اپنی صدر لجنہ جو تھی وہ بی بی کوسی تھی ان کو شکایت لگاتے ہیں، تو اس نے کوئی اتنی درخواستیں دی 20-25 درخواستیں دی جس کا کوئی جواب نہیں آیا، پھر کتنے ہی دن انتظار کیا، ذلیل و خوار ہوئی، اور جب اس کا جواب آیا کہ اس نے ملنے جانا تھا تو وہاں پر کہتی ہے کہ کتنے ہی گھنٹے مجھے ان کا انتظار کرنا پڑا وہاں پر کہ انہوں نے آج آنا ہے لجنہ ہال میں، وہاں پر ملاقات ہوگی، لیکن وہاں پر بھی وہ کافی انتظار کے بعد جب وہ صدر لجنہ اپا کوسی صاحبہ تشریف لائیں تو آتے ہی انہوں نے نا کھانے پینے سموسے چٹنیوں یہ کیسی ہے ویسی ہے اس کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے میں یہ بات بتانے آئی ہوں تو آگے سے کہتی وہ تو بات ہوتی رہے گی، تم یہ بتاؤ کہ اس سموسے کی چٹنی یا چٹنیوں کی جو انسی چٹنی کی نظر سارا معاملہ کر دیا کہ اس کی فکر اور اس معاملے کو بالکل ٹال دیا کہ معاملہ پھر ہم دیکھ لیں گے، پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ چٹنی کہاں پر ہے یہ کیسے ہے، کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کی باتوں میں ہی اس کے پورے جو اس نے اتنے دنوں سے اور اتنے مہینوں سے اور اتنی تکلیف میں اس نے جو ٹائم لیا تھا وہ ٹائم چٹنیوں کی نظر ہو گیا۔ یہ صدر لجنہ کا جو ہے لجنہ کا جو آپس کوسی کے جو تھیں ان کا کردار بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ لجنہ کے ساتھ کس طریقے کا سلوک رکھتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ خطوط لکھ کر خلیفہ کو خط لکھ کر ان کو بتاؤ اپنے حالات بتاؤ ان کو، ان کے ساتھ اپنا جس طرح باقی خلفۂ راشدین کو ہم لوگ بتایا کرتے تھے اپنی تکالیف کا اظہار کرتے تھے اور وہ پھر ان کے معاملے سنتے تھے، اب یہاں پر خطوط لکھنے کے لیے دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ اس کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اتنے خطوط لکھیں اس کا جواب نہیں آئے گا، اس کا کوئی کسی قسم کا اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا اس خط کا، لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا لکھنا ہے، خطوط لکھنا ہے پیارے آقا مرشدی سیدنا سیدی، اور عام انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا ہے کہ آخر میں کیا لکھے گا، خاکسار آپ کی جوتیوں کا غلام، عاجزہ لونڈی غلام آپ کی غلام، یہ الفاظ ہیں، یہ القابات ہیں جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ لگا دیں تو ہماری شامت آ جاتی ہے۔ اگر اپنے ہسبینڈ یا اپنے کسی پیارے کو ہی کہہ دینا حضور جی تو وہ وہاں پر جی ان کو حضور کیوں کہا ہے آپ نے، اور یا پھر اگر ہم اپنے ہی کسی پیارے کے ساتھ دعا کا القاب لگا دینا کہ اگر میں اپنے ابو جان کے نام کے ساتھ کہہ دوں اید اللہ تعالی بنصر العزیز تو وہ او مائی گاڈ تم نے اپنے ابو کے ساتھ یہ کہا، یہ تو حضور کے ساتھ ہی یہ الفاظ لگ سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں لگ سکتے، یا رحمہ اللہ تعالی جو ہو تو ان کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیں، نہیں یہ تو صرف جو حضور فوت ہو چکے ہیں انہی کے ساتھ یہ لفظ لگ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اتنا تنگ کریں گے اور آپ کی شامت آ جائے گی اور آپ کی شکایت اوپر تک ہو جائے گی کہ آپ نے یہ جو الفاظ جو حضور اور ان کے خاندان اور ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے، آپ کا دماغ خراب ہے اور آپ جو ان سے آپ کی نیت خراب ہے، آپ کسی اور کے لیے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے الفاظ، یہ صرف خلیفہ وقت کے لیے اونلی انہی کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ اب یہاں کا سیکیورٹی سسٹم، مرزا خاندان کی جان کو تو ہر وقت خطرہ ہی لگا رہتا ہے، پورے خاندان کو، عام انسان کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ان کے لیے شہید بھی ہوتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، کہاں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کی اتنی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے خطبات میں اور کسی نہ کسی چیز سے پاکستان میں بیٹھے مولویوں کو تنگ کرتے ہیں، یا باقی جو
جو پاکستان میں یا باقی قسم جتنے بھی جو ہیں فرقے ان کے بارے میں اور ان کی پاکستان کے کی سیاست کے بارے میں اور ان کے باقی لوگوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے اپنے خطبوں سے کہ وہ وہاں پر جو یہ نہیں خیال کریں گے کہ جو پاکستان میں جو احمدی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر وہ سارا نزلہ گرے گا ان کے ایک خطبے سے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا پاکستان والے بدلے میں آ کر جوش میں آ کر جو خاص میں نبوت والے جو لوگ ہوتے ہیں اور یا دوسرے بھی مطلب کہ فرقوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے وہاں پر دیکھے تھے جن کے ختم نبوت والوں کے جو جب ریلی آتی ہے ربوہ میں تو یہ سارے لوگ پھر لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں ربوہ کو اور پھر کہتے ہیں کہ وہ شرارت کریں گے، لیکن ابھی تک کبھی شرارت میں نے دیکھی نہیں کہ انہوں نے کی ہو۔ ہاں یہ ضرور اتنا بتاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنا سیکیورٹی سسٹم اتنا سٹرونگ رکھا ہوتا ہے لیکن اور خود اتنی اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور خطبوں میں ایسی ایسی باتیں کر دیتی ہیں جس کا خمیازہ وہاں پر بیٹھی غریب عوام احمدی لوگ بھگتتے ہیں، جو ڈفرینٹ شہروں میں وہاں پر جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو ہر جگہ سے ان کے لیے ان کو تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تمہارے خلیفے نے یہ بات کیا اور ان کا اس کا بدلہ جون سا ان سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جون سے اپنے ایک تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہاں پہ قصر خلافت میں اتنی ہائی سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور یہ جو دوسری عوام جون سی ہیں عام غریب عوام وہ سارے ان کے خمیازے بھگتتی ہے۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ اب بتایا جائے ہمیں کہ یہ جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اگر ہم ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی بات کو یہ خلفۂ راشدین سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لمبی لمبی تقریریں ان کی اور خطبے ان کے اوپر دیتے ہیں کہ ہمارا دور ایسا ہے، ہم ان کو ماننے والے، ہمارا ہم یہ ہم وہ ہم غلام احمد اور ہم اتنی ہم وہ تعریف کرتے ہیں یا ہم ان کا اتنا ان کے نمونے پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اور نہیں اتنا ان کو رسپیکٹ دیتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اب یہاں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہمیں ان باتوں کا بھی تو جواب دیں کہ ان کے ساتھ اتنا کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا حضرت عمر کی طرح انہوں نے کبھی کسی عوام سے یہ پوچھے یا حضرت ابو بکر صدیق کا عوام کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ کبھی دیکھا؟ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا اپنی عوام کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کے لوگوں کے گھروں کا یا گلیوں میں جا کے گزرتے ہوئے یا کسی بچے کی شور کی آواز سن کر ادھر سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، کیا ان کا خلیفہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا اس کو آواز آتی ہے؟ آج ہم سوشل میڈیا پہ چیخ چیخ کر تھک گئے ہیں، آج کل کا دور تو ان کا ہے ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی گلیوں میں جا کر گھوم کر دیکھو، آج کل تو وہ سوشل میڈیا پر ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہے، تو یہ کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیا مرزا مسرور احمد کو اب یہ چیزیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مرزا مسرور احمد کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے سماجی مسائل بھی حل کرو؟ کیا مرزا مسرور احمد کو یہ بتانے کی ضرورت اب نہیں ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں سوائے خطبے دینے کے اور بچوں کی کلاسوں کے اندر بیٹھ کے کھلکھلا کر ہنس دینے کے اور ان کا مذاق اڑانے کے کہ وہ بچی مطلب کہ اخلاقیات سے دور باتیں کرنے کے کہ یہ جو تم بتاؤ تمہارا نام کیا، وہ کالے دوپٹے والی اور نیلے دوپٹے والی تمہارا نام کیا؟ یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کو تو یہی تمیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بلانا کیسے ہے، اور پھر آپ لوگ بتاتے ہو کہ حضور کا تو اتنا ٹائٹ سکیجول ہے کہ وہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر رات کو عشاء کے وقت جا کے سوتے ہیں، ان کے پاس تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن سکیں، بات سنیں کہ کیا مطلب ہے کہ وہ کرتے کیا رہتے ہیں؟ حضور آخر ان کا ٹائٹ سکیجول ہوا کیا؟ انہوں نے کیا کون سے عوام کے مسائل حل کیے؟ کوئی ہمیں بھی تو دکھایا جائے ان کا ایجنڈا، ہمیں بھی پتا چلے انہوں نے کیا کیا۔ خطوط تو آتے ہیں ان کے اوپر، سائن تک تو ان کے نہیں ہوتے، وہ ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے، پڑھتے تک نہیں ہے، رپورٹیں وہ نہیں پڑھتے،
خطبے بھی وہ کسی سے لکھوا کے پڑھتے ہیں, عربی ان کو نہیں پڑھنی آتی, لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آیا. حضور بنے ہوئے ان کو ایٹ لیسٹ 18-19 سال ہو گئے ہیں, ان کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے سوال و جواب کا طریقہ ان کو نہیں آتا. ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا خلیفہ وقت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور انہوں نے صرف چندہ اکٹھا کرنے کے بعد ہاں یہ ضرور ان کو دیکھا ہے کہ پاکستان سے جب موو ہوئے ہیں تو ان کی کیا حالت تھی, اور کس جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا, اور اس کے بعد ان کی شان و شوکت اور ان کے جو ان سے ٹھاٹ باٹ اور ان کے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر ترقی بھی نظر آ رہی ہے. آف شورز کمپنی کے بارے میں آج تک خطبہ نہیں دیا. اس کے بعد اتنے زیادہ مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں لوگوں کے, عوام کے, ان کے خطوط, ان کے ربوہ کے مسائل, قادیان کے مسائل, وہاں کی عوام کے مسائل, وہاں کی غربت کے مسائل, وہاں کے, اور غربت کے باوجود وہ آپ لوگوں کو چندہ دیتے ہیں, اس کے مسائل. اور کون سی بات ہم کریں جو آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی ہے تو جس کا آپ نے جواب دیا ہو؟ کیا اس خلیفہ نے کسی کے سماجی معاشی معاشرتی حالات پر یا کسی کبھی خطبہ دیا ہو, یا کسی پر ڈسکس کی ہوئی ہو, یا کسی کو انصاف دلایا ہو, یا کسی کا کام ایسا کیا ہو جس پہ وہ خوشی خوشی سب کو بتائے کہ یہ خلیفہ وقت نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا؟ ہاں, جہاں پر اگر بچے یہ کہہ دیں کہ حضور نے دوائی دی, میرا بیٹا پیدا ہو گیا, میرا بچہ بیمار تھا, حضور سے دعا کرائی, وہ صحیح ہو گیا, یہ تو سارے کام جو ان سے اللہ تعالیٰ کے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ خود بھی دعا کرتا تو اس نے پورے ہو جانے تھے. خلیفہ کو درمیان میں نہ بھی ڈالتا تو جب بچے کو اللہ میاں نے صحت دینی تھی تو دے دینی تھی, اگر دوائی نے کام کرنا تھا تو کر دینا تھا. یہ تو آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ کون سی دوائی کھاؤ تو کیا اس کے ریزلٹ ہے. کرونا آیا تھا تو سائنس نے ویکسین ایجاد کر دی, امیونٹی بڑھا دی, سارا کچھ کر دیا, یہ سائنس کرتی ہے. خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ کو پڑھانا اور کیا ہے. آج کل کے نئے دور میں نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اس کے بارے میں خلیفہ نے اسلام کی روح سے کیا بات بتانی ہے دنیا کو؟ کیا اس نے کسی کو میں خطبہ دیا کسی کو؟ اب خلیفہ وقت جتنے بھی خطبے اس کے دیکھے جا رہے ہیں پچھلے 1400 سال پرانے جو ان سے جنگیں, جو وہ جنگی دور تھا, اور وہ جنگوں میں وہ جو صحابہ تھے اور جو وہ مطلب کہ لڑتے تھے, یا جو ان کے لائف سٹائل تھا, اس کو بیان کرتے ہیں. اگر اس طریقے کا ہی آپ نے بیان رکھنا ہے اور وہی بیان رہنا ہے اور 1400 سال پرانا ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے, تو پھر اپنا لائف سٹائل بھی تو چینج کرو نا. پھر خود کیوں فون پکڑے ہوئے ہیں, خود کیوں گاڑیوں میں آ جا رہے ہو, خود کیوں ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہو, پھر یہ گھوڑے تمہارے جو استبل میں ہیں اسی میں بیٹھ کے سواریاں کیا کرو, پھر وہی سورڈ نکالو اور اپنا اسی سے کام کرو, اور تم لوگ بھی پھر جنگوں کی تیاریاں کرو, پھر تم لوگ بھی پھر اسی طریقے سے اسی جگہ پر بیٹھو. خطبے تو تم لوگ وہاں 1400 سال پرانے دیتے ہو, اور پھر مثالیں اس دور کی دیتے ہو جس دور میں ترقی کی تھی, جن خلفاء نے اپنے زور بازو سے ترقی کی اور دنیا پہ حکومت کی, اور تم لوگوں میں تو وہ ترقی کی وہ سینس ہی نہیں ہے. تم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ربوہ جو ان سے ہے اس میں ایک سماجی وہ کیسے کام کیا جاتا ہے, اس کو سماجی طور پر کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس میں میونسپیلٹی کے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں وہ نہیں آتے تم لوگوں کو ادا کرنے. تم لوگوں نے پورے پھر جانا کہاں پر ہے؟ نہ تو جو خطبے دے رہے ہو وہ اس کے اوپر تم لوگ پورے اتر رہے ہو, نہ اس دور کے ساتھ مل سکتے ہو, نہ اس دور کے ساتھ مل سکتے ہو, تو پھر خلیفہ کہے کہ ہو. اسے خلیفہ کو کون خلیفہ مانتا ہے کہ جس نے صرف خدا کا نام لے کر اپنا ایک ٹھیلا, ایک بازار لگایا ہوا ہے, اور اب وہ بھی کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا, اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو پھر ایٹ لیسٹ اپنی جو ڈگری ہے جو باٹنی میں ماسٹر شاید کیا ہوا ہے, تو اس کو لے کے کہیں پر کوئی ذمہ داری کا ہی کورس کر لو, کہیں پہ ذمہ داری لگ جاؤ, تاکہ کسی کو سبزی بوٹے کھلاؤ پلاؤ, کچھ تو کام کرو نا. اپنی کسی نہ کسی کوالیفیکیشن سے دوسرے کو فائدہ تو دو. سننا تھا افریقہ میں گندم لگائی تھی, کیا اب بھی چل رہے ہیں وہاں پہ گندم کے کارخانے؟ کیا وہاں پر کچھ ہو رہا ہے افریقہ میں؟ ہم پوچھیں, دیکھیں جا کے کہ کیا تم نے اپنی باٹنی میں ماسٹر کیا تھا اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں وہ کیا تھا, وہ گندم لگائی, اور یہ بہت ہم نے یہ اس طرح کے واقعات سنے تھے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا. وہی دکھا دو, چلو جو ڈگری لی تھی اس کا ہی فائدہ ہمیں دکھا دو. ربوہ میں الیکشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پر تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ووٹ کیا ہوتے ہیں.
ہمیں تو بتایا ہی نہیں جاتا تھا, ہمیں کہتے تھے کہ حرام ہے ووٹ دینا, گناہ ہے ووٹ دینا. اگر ہم کہیں باہر جاتے تھے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو باہر ملنے اور الیکشن کا دور ہوتا تھا, تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ آج کل الیکشن کا موسم ہے اور یہ مسئلے چل رہے ہیں. وہاں پر ربوہ میں بیٹھے ہوئے الیکشن سختی سے منع ہے. اگر کوئی بات بھی کر لیتا تھا تو آگے سے کہتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے منع کیا ہوا ہے ووٹ دینا, ہم ووٹ نہیں دیتے. میونسپیلٹی وہاں پر ہے, وہاں پر ہوتی ہے, ٹیکے لگتے ہیں میونسپیلٹی کے تھرو, لیکن وہ جو میونسپیلٹی ہے وہ ان کے ہی انڈر آتی ہے. وہ ان کو یہ جو بھتہ اکٹھا کرتے ہیں نا, ٹیکس, یہ جو چندہ جو لوگوں کے گلے پہ انگوٹھے رکھ کے لیتے ہیں اور اپنے قصر خلافت میں سڑکیں بناتے ہیں اور اپنے قصر خلافت کے ایریا کو ایوری ایئر مضبوط کرتے ہیں اور وہ اس کو خوبصورت بناتے ہیں, وہ اسی چیزوں سے ٹیکس سے ہی لیتے ہیں, یہی اسی چندے میں سے بناتے ہیں. اور میونسپیلٹی جو سی ہے وہ ایسی برائے نام ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. یہ امور عامہ کے انڈر آتی ہے اور ہر چیز جو ہے امور عامہ کے انڈر آتی ہے. انہوں نے وہ جو بنایا ہوا ہے احمدی جو ہے, یہ خلافت کے اندر, ریاست کے اندر ریاست ہے, وہ کوئی الیکشن نہیں ادھر وہاں پر کام آتا, کوئی کسی قسم کا اجازت نہیں ہے کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ غلطی سے کسی نے ووٹ دے دیا اس کو جماعت سے نکال دیں گے. کون سی میونسپیلٹی ہے, ادھر تو ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اتنا برا حال ہے. ربوہ میں زندہ کیسے ہیں لوگ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے پولیس نہیں آتی, کوئی اگر انہوں نے پولیس کال کرنی ہے امور عامہ کے پاس جانا پڑتا ہے. پورا جو خاندان ہے ان کے لیے ونگ لیدا ہے وہاں پر. یہ جی یہاں پر جون سی ہے یہ زچہ بچہ وارڈ جون سی ہے, خاندان کی عورتیں اس والی وارڈ میں ہوئیں گی, عام عورتیں نہیں یہاں پہ جا سکتی, یہ خاندان کے لوگوں کی یہ وارڈ ہے یہاں پر یہ آ سکتے ہیں. وہ فکس کیے ہوئے, عام لوگ نہیں وہاں پر جا سکتے. وہاں پر میونسپیلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں پر یہ ہے کہ خاندان کا کانسیپٹ ہے کہ جو کام بھی کرانا ہے خاندان سے پتہ کراؤ, وہ امور عامہ سے, اور امور عامہ جو ہے جا کے پھر اجازت لے گا خاندان سے کہ کیا اب ہونا چاہیے ربوہ میں, کس قسم کے حالات ہونے چاہیے. پانی پینے کا وہ اتنا نہیں عوام کو میسر نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سیوریج سسٹم اور پانی پینے کا یہ دونوں جو لائنیں اکٹھی کہیں پہ مل جاتی ہیں اور گندا پانی آتا ہے, وہ بھی نہیں پتا کہ اب تک صحیح کیا ہے انہوں نے کہ نہیں. لیکن ابھی 2-4 سال پہلے تک تو بالکل سب گند ہی تھا, بارشیں ہوتی تھی, گند ہوتا تھا, اتنا کوئی وہاں پر سسٹم ہے ہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے. اور ابھی یہ خلافت چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر, پورے سٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اللہ کے نام پر. اب ایک اور بات یاد آ گئی کہ دیکھیں ان کے مربی اتنی بڑی بڑی زبان چلاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, ہم خدا کے, ہمیں خدا نے بنایا, ہمارا یہ ہمارا وہ, ہم خدا سے آگے یہ جاتے ہی نہیں ہے. اور پھر ہم جیسے جب بولتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کی شروع ہو جاتی ہیں لمبی لمبی تقریریں, خطبے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. نہ ان کے خلیفہ کو حیا ہے, نہ ان کے مربیوں کو حیا ہے. پیسہ ان کو دبا کے مل رہا ہے, ہر جگہ سے مل رہا ہے, کھانے پینے کو ان کو جب مل رہا ہے مفت کے, ان کو یہ پیسہ ہی یہ بولنے کے لیے ملتا ہے. تو بتائیں کہ غریب عوام کی کہاں پر انہوں نے ہیلپ کی. خلفائے راشدین سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اپنا دور ملاتے ہیں. ان کو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, ان کی زبانیں نہ کھینچ لی جائیں کہ جب یہ ان کے ساتھ ملاتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر وہاں کا نمونہ کیوں نہیں بن کے پیش کرتے. یہاں پر وہاں کے لوگ اس طرح چیختے تھے جس طرح آج میں چیخ رہی ہوں, وہاں کے لوگ جو سے ان کو وہ اس طرح سے دبا کے رکھتے تھے. اچھا, حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ الیکشن میں حصہ تو نہیں لے سکتے, لیکن وہاں سے بھتہ اور ٹیکس اکٹھا کر کے اپنے قصر خلافت کو تو ہر سال پہلے سے زیادہ شاندار تعمیر کروا سکتے ہیں. لیکن اس ٹیکس اور بھتے سے آپ وہاں کی سڑکیں کیوں نہیں ٹھیک کرواتے؟ پھر خلافت کی وجہ سے آپ اگر وہاں پر آپ نے اگر ایک ہولڈ رکھا ہوا ہے, یا تو خلیفے کو ہٹائیں وہاں سے اور وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام کریں. پھر وہاں پر ربوہ میں کیوں آپ لوگوں نے وہ لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ نہ وہاں پر پانی پینے کا ملتا ہے, نہ وہاں پر ان کا پھر وہاں پر کوئی سسٹم کرے نا, یا تو ان سے ٹیکس نہ لیں نہ چندہ لیں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کو کچھ کام کر سکیں. یہاں پر اپنے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو وہ نکال نہیں سکتے اس ذمہ داری سے. جو لوگ آپ کے انڈر ہیں یا جو آپ کے مرید ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں ٹیکس بھی دو اور ہم نے آپ کے کام بھی نہیں کرنے, آپ کے مسائل بھی نہیں حل کرنے.